الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین صلوات والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين طاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون صلوات پڑھ دیجئے۔ ذکر نہیں، پہلے آسان سنیے پھر دیکھیں گے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں سرکار کہ علی، پھر سنیے جی، علی کمال نہیں، بندہ یہی کہتا رہے اور مجلس ختم بھی ہو جائے اور علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ سمجھ جیسے نماز نیت کے بغیر قبول نہیں، ویسے ہی علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے۔ سرکار اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ بہت پچھتائے گی وہ زبان، بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور منافق ترین ہے وہ زبان، منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے۔ وہ منافق ہے سرکار، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، کیونکہ چھٹے تاجدار کے سامنے صادق آل محمد کے سامنے ابراہیم نامی تاجر حاضر ہوا اور کہنے لگا مولا میں ابھی بازار سے گزرا ہوں، لوگ ہم سے مذاق کرتے اور کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا شہادت حسین کو، اب تو چھوڑ دو، اب بھی ہائے حسین ہائے حسین۔ مولا انہیں کیا جواب دوں؟ یہ روز یہی باتیں کرتے ہیں۔ صادق آل محمد نے کہا چلو میرے ساتھ بازار میں، آپ سوق میں تشریف لائے اور آ کے ابراہیم سے کہا میں یہاں کھڑا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ یہ رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے، رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی حسین حسین ہوتا رہتا۔ سمجھ
اسے کوئی نہیں مٹا سکتا جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی، سمجھنا، تب تک حسین حسین ہوتا رہے گا حضور۔ اس لیے ابھی اور مزید ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں بلا شبہ، تاکہ آگے میں جو پڑھوں آپ کو کوئی شیطان نہ گھیر لے۔ تو ٹھوس گفتگو ہو۔ خیر، اب ہم اور گفتگو علی پر خود سے تو بنا کے لانے سے رہے، کیونکہ علی کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور محمد کے۔ تو اب علی کے بارے میں جو بھی آپ کہیں گے، یا اللہ کا کہا کہیں گے یا محمد کا کہا کریں سرکار، اس کے علاوہ تو جو آپ کہیں گے وہ غلط ہوگا، کیونکہ جب ہم قرآن جو چھپا ہوا ہے اس کی تفسیر غلط کر دیں، تفسیر بالرائے کر دیں، تو حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمہیں سمجھ نہیں آتی یار کہ جب صامت قرآن کی تفسیر بالرائے حرام ہے اور دوزخ میں جائے گا بندہ، تو ناطق قرآن کے بارے میں جو تمہارا جی کا ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ حیدری، تو علی نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اور یقین جانیے، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اب تو اہل نجف بھی بوڑھا کہنے لگ گئے ہیں، تو اب اپنی قوم سے، اچھا کبھی کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ یار وہ کتنا لعنتی شخص ہوگا جو منبر پہ بیٹھ کے اپنی قوم سے جھوٹ بولے؟ کیسا بات۔ اور دوسری بات میری اور آپ کی بات ہے، یقین جانیے میں اسے منبر نہیں سمجھتا، بس اب اسے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممبر ہے، نہ اس میز کو، نہ اس کرسی کو، نہ وہ 3 سیڑھیوں والا، میں اسے ممبر نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ اگر میں اسے ممبر کہوں تو یہ میرے عقیدے کے سخت خلاف ہے، کیونکہ میرا تو عقیدہ ہی یہی تھا، میرا تو بھائی عقیدہ ہی یہی تھا کہ معصوم کی جگہ پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ حیدری یا سرکار، میرا تو مجبوری ہے نا، میں نے بھی تو مرنا ہے بھائی، تو مجبوری ہے، حق کو نہیں چھپایا جا سکتا، تو میں نہیں۔ اور دوسری بات کبھی کبھی میرے ذہن میں آتی ہے، معاف کیجئے گا، کہ میں کوئی فلاں ہوں کہ آ کے معصوم کی جگہ بیٹھ جاؤں۔ تاریخ کی مثالیں ہیں نا، میں کیوں بیٹھ جاؤں سرکار؟ اور اس سے بڑی پھر بات اور دلیل کہ کیا میں وہ بندر ہوں جو حضور نے خواب میں دیکھا تھا میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں؟ حضور آئیے آگے تشریف لے، جگہ ہے آگے۔ ہاں سرکار، تو نہ میں بندر نہ میں فلاں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ یہ کٹہرا ہے تمہارے وقت کے امام کے قدموں میں پڑا ہوا کٹہرا، یہ کٹہرا ہے جس پر جو پڑھنے والا بیٹھتا ہے اور جو ہی وہ سر لگا کے کہتا ہے اعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں شیطان سے پناہ مانگ رہا ہوں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنی قوم سے امام کے سامنے عہد کر رہا ہے، حلف دے رہا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟
یہ ہے مجلس کی نیت میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ جو اس جگہ آئے سرکار وہ حلف دے پہلے قوم کو کہ میں امام کے سامنے تمہیں حلف دے رہا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اب میں نے 2 دفعہ آپ کو حلف دے دیا، پھر بھی کہہ رہا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں نہ علی بڑھ سکتا ہے نہ علی کم ہو سکتا ہے، رسول نے کہا اسے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے۔ تو اب گفتگو ہماری یا کلو نام محمد کے درمیان ہوگی یا اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ سمجھ رہے نا، سمجھ رہے حضور۔ اب اس عہد کے بعد ابھی میں نے خطبے میں کہا ہے کہ میرا سلام ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر، یعنی علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے اس پر میرا سلام ہو۔ تو جب میں نے علی کو بیٹا مان لیا ابو طالب کا، تو اب میں جتنے مرضی فضائل پڑھ دوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو مرضی کہہ دوں اب سرکار میں جو بھی پڑھوں گا وہ فضائل ہوگا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں ابو طالب کے بیٹے کے فضائل، تمہیں دل میں لگ رہا ہے کہ یہ تو اللہ بنا دیا ہے، تو یہ ولایت کا قصور نہیں، تیری توحید بڑی تنگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سرکار تمہیں شرک نظر آ رہا ہے، میں اللہ کے ولی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، تو پھر غالی میں نہیں، نصیری میں نہیں۔ ماشاءاللہ تم مشرک بھی ہو، غالی بھی ہو، نصیری بھی ہو، اور اگر یہ شوق مٹھا کرنا بھی ہو کہ بھئی علی کو گھٹائیں گے، تو تم کیا گھٹاؤ گے؟ آؤ میں گھٹوا دیتا ہوں۔ بھئی آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو کہہ رہے کہ بلا قبر میں خود ہی بھوگیں گے، لیکن میں علم الکلام کی مدد لے رہا ہوں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آئیے گھٹاتے۔ کیا زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ جی انہیں وجہ اللہ نہ کہو، انہیں جنب اللہ نہ کہو، انہیں عین اللہ نہ کہو، انہیں عذر اللہ نہ کہو، انہیں انف اللہ نہ کہو، انہیں لسان اللہ نہ کہو، انہیں صدر اللہ نہ کہو، انہیں جنب اللہ نہ کہو۔ یہی ہے، لو سرکار راضی ہو جاؤ، اسی نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے جی۔ اور بتائیے گھٹ گیا علی سارا کچھ ہو گیا کہ ہم نے کہا علی کے کان، علی کو کہا اللہ کا کان، اللہ کی آنکھیں، اللہ کی زبان، اللہ، یہی تکلیف تھی نا، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھتے ہیں نا علی گھٹتا ہے کہ نہیں گھٹتا، چھوڑ دیا سرکار، خوش ہو جائیے۔ نجفی کہہ رہا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، نجف سے آیا ہوا پڑا ہوا، اور پاکستان میں اچھے ملاؤں میں سے شمار ہوتا، یہ بھی کہہ سکتے کہ بھائی چنگا ملا نجف دا پڑے ہویا، وہ کہہ رہا وہ کیا بھئی علی نو گھٹا دیو۔ لیکن اب میں جو کہوں گا اگر اس سے نیچے ہم نے علی کو گھٹایا تو ہم سب با جماعت کافر ہو جائیں گے۔ اب ہم سب کافر ہو جائیں گے، صرف میں نہیں، ہم سب با جماعت مجلس میں بیٹھے ہوئے، امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، سب کے سب کافر ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اب پیروں سے زیادہ میں علی کو گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ علی کے قدم ہے محمد کے کندھوں پر۔ اللہ اکبر سرکار، اب میں گھٹاؤں تو میری نبوت اور رسالت کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اب گھٹا، اللہ اکبر، آگے آ جائیں، بڑی جگہ ہے بیٹا، آگے آ جاؤ، مجلس کو کچھ نہیں ہوتا، حکم ہے کشائش پیدا کرو، آؤ آؤ جہاں دل چاہے بیٹھو، یہ کون سا مسئلہ، حکم ہے رسول کا، کشائش پیدا کرو، مجلس میں جگہ دو، اگر ہے وسعت تو اس میں بیٹھو، ایسے دروازہ بند ہو جائے گا، لوگ آنے جانے میں پریشان ہوں گے۔ مجلس ایسی جگہ نہیں ہے
جہاں بے آرام ہو بندہ. اور اگر یقین کرو میں تمہیں ایک حدیث سنا دوں تو تم بگڑ جاؤ گے, آپ خراب ہو جاؤ گے, آپ خراب ہو جاؤ گے. مناقب میں ہے ایک حدیث ہے سرکار کہ ہمارے ذکر میں اگر کوئی سو جائے, ذکر میں آ کے کوئی سو جائے, تو مالکوں نے کہا اسے اونچی آواز کر کے جگانا نہیں, اس کا سونا 1000 حج سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر پھر امام سے پوچھا گیا مولا, امام سے پوچھا گیا سرکار کہ سو جائے 1000 حج کا ثواب, کہ تمہیں کیا پتا وہ غم ہستی سے کتنا تنگ آ کے سکون سے سویا ہے. کتنے کریم ہیں ہمارے مولا, کیا وہ پتہ نہیں کتنی پریشانیوں کے بعد, کتنے دکھوں کے بعد ہمارے ذکر میں آ بیٹھا ہے, اور اسے ہمارا ذکر سن کے سکون آ گیا. یقین جانیے میری مجلس میں کوئی مجھے نظر آ جائے, بادشاہ کا کوئی ملنگ سویا ہوا, تو میں اپنی آواز اور نیچے کر لیتا ہوں کہ حکم کی تعمیل ہو جائے کہ بھی اونچا نہ بولو, وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. ہاں, میں نے کبھی سوچا تک نہیں کہ میں اس کو اونچا بول کے جگاؤں, اس کے ثواب میں خلل ڈالوں سرکار. تو یہ آرام کی جگہ ہے, اخلاق کی جگہ ہے, محبت کی جگہ ہے. یہاں کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا, کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا. یہاں وہ شیعہ سنی بھائیوں والی بات نہیں ہے, نہیں, یہاں امت محمد بیٹھی ہے سرکار. یہ سارا اثاثہ دین کا امت محمد کا ہے سرکار, امت محمد کا اثاثہ, اسے اختیار کیجیے. یہ کیوں آپس میں کہتے ہیں ہم شیعہ بھائی, ہم سنی بھائی, فلانا ڈنگڑا؟ کہاں کے شیعہ, کہاں کے سنی ہے؟ قرآن نے تو کہا شیعہ ابراہیم ہے تم میں سے کوئی ابراہیم جیسا؟ کوئی ہے؟ اور اہل سنت سلیمان فارسی ہے سنت پہ عمل کرنے والا, ہے کوئی تم میں سلیمان فارسی جیسا؟ تو جب نہیں ہے تو پھر امت محمد کہو اپنے آپ کو. اور علی رسول کی طرح امت محمد کا مولا ہے سرکار, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب تک ہم نے طے کیا جی کہ علی بیٹا ہے ابو طالب بادشاہ کا, ٹھیک ہے جی, اللہ کا ولی ہے, رسول کا داماد اور بھائی ہے, اسلام میں سابق ہے, اسلام میں سابق ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. جو مسلمانوں کے پاس علی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں, اللہ اور رسول والا علی میں نے نہیں پڑھا ابھی میں نے مخلوق والا علی پڑھا ہے کہ ہمارے اور میرے اور آپ کے معاملات طے ہو جائیں کہ بھائی ہے کوئی عجیب آدمی نہیں ہے, وہ وہی کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ وہ تو پھر فکر کی بات ہے نا کہ انسان کو عقل دی گئی ہے غور و فکر کے لیے. کیا قرآن غور و فکر کے لیے نہیں اترا؟ تو دیکھیے میں نے سورہ نحل سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور بارہا پڑھتا ہوں اور میں اسے اپنی نجات سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, اچھا یہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کون ہے بھائی؟ آپ کہیں گے جی اللہ, نجفی صاحب اللہ نظر نہیں آتا, تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ جو کسی کو دکھتا نہیں لیکن ہے, وہ اللہ جو کسی کے لمس میں نہیں آتا لیکن ہے, وہ اللہ جو سمتوں میں نہیں سماتا مگر ہے, وہ اللہ جو مکان اور لا مکان میں نہیں رہتا, نہ مکان میں نہ لا مکان میں, وہ اللہ لیکن رہتا ہے, وہ اللہ جو شے اور لا شے کا رب ہے.
کوئی کچھ نہیں تو اس کا بھی رب ہے، اور کچھ ہے تو اس کا بھی رب ہے۔ وہ عدم کا بھی رب ہے، وجود کا بھی رب ہے۔ جب ہم نہیں تھے وہ تب بھی ہمارا رب تھا، ہم وجود میں ہیں تو تب بھی ہمارا رب ہے۔ لیکن ایسا رب جو وجود نہیں رکھتا، جو اپنے اسماء اور صفات کا غیر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ، وہ کہتا ہے یہ میرا اسم ہے لیکن میں نہیں ہوں۔ ہم کہتے ہیں اس کی شان رزاقیت ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں رزق دیتا ہوں لیکن میں اس کا غیر ہوں۔ تم نے حد ختم کر دی، کہا سبحان اللہ، اس نے قرآن میں کہا سبحان اللہ عما یصفون، تم کہتے رہو سبحان اللہ، میں تو اس سے بھی پاک ہوں۔ کون اللہ؟ صرف اللہ ہوں؟ نہیں، کون اللہ جو تمہاری تسبیحوں سے بھی پاک، اپنے اسماء سے بلند، اپنی صفات کا غیر، وجود رکھتا نہیں، دل رکھتا نہیں، کیفیت رکھتا نہیں، جذبات رکھتا نہیں، خون رکھتا نہیں، دل ہے نہیں، دھڑکن ہے نہیں، آنکھیں رکھتا ہے لیکن ہے نہیں، کان رکھتا ہے لیکن ہے نہیں، زبان ہے، بولتا ہے لیکن زبان رکھتا نہیں، نطق کا، حروف کا، جملوں کا، کلام کا محتاج نہیں لیکن بولتا ہے۔ ایسا رب محمد سے محبت کر بیٹھا۔ میں کرسی پیچھے لے آؤں سرکار اگر سمجھ نہیں آتی تو؟ ہاں میں نے کہا بھائی میں تو ملنگ آدمی، میں وہاں جا کے رکھ لوں گا، مجھے کیا ایسا ہے؟ یا علی تیرے عشق نچایا گلی گلی، لہذا بولتے رہیے، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی داد کی ضرورت ہے، نہیں، تائید کی ضرورت ہے، داد کی ضرورت نہیں۔ ایسا رب، اور یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ مرحبا مرحبا، آمد رسول مرحبا مرحبا، ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول، صرف یہ رسول نہیں، ایسا اولی العزم رسول، ایسا اولی العزم رسول کہ منزل کعبہ قوسین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، سرکار ایسا رسول، ہائے داری، کون رسول جو اللہ بولتا نہیں، جو کلام کا محتاج نہیں، جو حرفوں کا محتاج نہیں، جو لفظوں کا محتاج نہیں، جو بولتا ہی نہیں، اس کی آواز کون سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ بولتا ہی نہیں، زبان رکھتا ہی نہیں، اور محمد زمین پہ کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کون بولتا؟ ہاں، اور ایماندار اتنا، یہ مصطفیٰ ایسا امین کہ بولا تو کہا یہ اللہ کہہ رہا ہے، پھر بولا تو کہا یہ میں نے کہا ہے، ایک ہی زبان سے نکلے ہوئے جملے، رسول نے ملنے نہیں دیے۔ اور آسمان سے لکھا ہوا تو قرآن اترا نہیں۔ معاف کر دینا اگر آپ یہ کہیں کہ جبریل کو پتا تھا کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے، تو پھر معاف کرنا قرآن جبریل پہ اتر گیا۔ اگر اسے پتا چل جائے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ رہا ہے اللہ، اور اس نے سن لیا اور پڑھ لیا، یاد کر لیا، تو قرآن پھر اس پہ اتر گیا نا۔
پھر وہ حضور پہ تو اترا ہی نہیں، اس لیے جبریل کو کچھ پتہ نہیں. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے صرف رسول امین ہے، وہ صرف ایک امانت دار قاصد ہے، ڈاکیہ ہے، پروٹوکول افسر ہے. بس ادھر اللہ کہتا ہے یہ سورہ کوثر، تو وہ امام کہتے ہیں کڑکتی ہوئی بجلیاں. قرآن اترا ہے کڑکتی ہوئی بجلیوں کی شکل میں. کبھی دیکھیے نا آج کل بجلیاں، یہ تو کچھ بھی نہیں. اس طرح کی کڑکتی ہوئی بجلیاں، یہ تو بادلوں کے ٹکرانے سے ہے نا. یا علی کبھی جھاڑے بادلوں کو تو اس کی کڑک ہے. حدیث میں سرکار طے ہو گیا تھا نا ہمارا، یا اللہ کہے گا وہ بیان ہوگا، یا جو رسول نے کہا وہ بیان ہوگا. ہاں تو باقی ایری غیری بات تو ادھر آ نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ تو کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح قرآن آیا. کس پہ نازل ہوا؟ قلب رسول پر، قلب رسول میں نہیں. قرآن کو بھی قلب رسول میں جانے کی اجازت نہیں. قرآن کو بھی اجازت نہیں کہ وہ قلب میں، اگر قرآن داخل ہو جائے قلب رسول میں تو اللہ نہ دیکھ لے. یہ حجاب اللہ ہیں، حجاب اللہ. کمیل ابن زیاد نے پوچھا تھا مولا یہ معراج کہاں پہ ہوئی؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ آپ نے کہا کمیل ابن زیاد نخعی آؤ میرے ساتھ تمہیں کھجوریں کھلاؤں. جب امام نے کھجور اٹھا کے اسے دی، کہا یہ کھا لو، تو کمیل کھجور بھی کہا مولا سوال کا جواب نہیں دیا. کہا ذرا کھا تو لو. جب کھا لیا تو کہا تیری بینائی ٹھیک ہو گئی؟ اے یا ایھا العجوز، اے بڈھے تیری بینائی ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا مولا بڑا صاف نظر آ رہا ہے. کہا تو پھر میری طرف دیکھ. کہا مولا کیا بات ہے، آج تو سارے رخ انور کے سارے تجلیاں نظر آ رہی ہیں. کہا بس پھر مجھے دیکھ لے، یہ میرا سینہ ہے، یہاں معراج ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ابو ذر نے پوچھا تھا مولا یہ اللہ کو جو رسول سے محبت ہوئی ہے وہ تو پاک ہے ہر چیز سے، یہ محبت کیا ہے جو اللہ کو حضور سے ہوئی ہے؟ تو آپ نے تب بھی مسکرا کے فرمایا تھا مجھے دیکھو، میں ہوں اللہ کی وہ محبت جو اللہ نے محمد سے کی ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا؟ میں ہوں وہ محبت. اور ایک خطبہ ہے، خطبہ ابیض، اس میں بھی ایک جملہ ہے، اس کے درمیان میں بھی علی کا ایک خطبہ ہے بہت خوبصورت، اسے خطبہ ابیض کہتے ہیں، سفید خطبہ. اس میں بھی امیر المومنین نے فرمایا تھا انا رکت الحب من اللہ الی رسول اللہ. کہنے لگے میں ہوں لوگو اللہ کا لکھا ہوا وہ محبت کا خط جو اللہ نے محمد کے نام لکھا ہے. یہاں کیسی خوبصورتیاں ہیں، کیسی لطافتیں ہیں، اور یہاں آپ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں نور ہی نور ہے، محبت ہی محبت ہے، عشق ہی عشق ہے. ہم کہہ رہے ہیں تو بابی ہے، تو فلانا ہے، تو بریلوی ہے، تو شیعہ ہے، تو سنی ہے. ارے آپ امت محمد ہیں. غدیر کے بعد کوئی فرقہ اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یا بندہ کافر ہے یا غدیری. سرکار یا علی سرکار ہائے داری یا علی. ہاں سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ گزارش پہنچ رہی ہے حضور. اب اللہ اور رسول کا اور علی کا تعارف ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، تو اب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا او میرے محبوب یعرفون نعمت اللہ، سورہ نحل سے لے رہا ہوں، یعرفون نعمت اللہ. اے میرے رسول یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے ہوں، مجھے اس سے کیا لینا دینا. امت ہے رسول کی، پتہ نہیں کون ہوں گے، جن بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، منافق بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے، مومن بھی بیٹھے تھے، ہر کوئی بیٹھا تھا. لیکن اللہ نے کہا ان سے کہو
ان سے کہو یعرفون نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمت کے عارف ہو. عارف صرف جاننے والے نہیں، عارف سوتے جاگتے تمہیں پتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کون ہے. یعرفون تمہیں معرفت ہے، تم عارف ہو نعمت اللہ کہ اللہ کی نعمت کون ہے. کوئی ایک نعمت ہے میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا تم اس ایک اللہ کی نعمت کے عارف ہو. عارف ہو یعرفون نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمت کو جانتے ہو. ثم ینکرونہا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس نعمت کے عارف ہو کر اس کے منکر ہو گئے ہو. آئیے آئیے سر آگے آ جائے. ہاں سرکار یہاں تشریف رکھیں بیٹھے. کہا تم اس نعمت کے عارف ہو. ثم ینکرونہا، اللہ دبکا ماریا سرکار، دبکا ماریا. زبان رسول سے چنگا بھلا، سائیاں فرمایا چنگا بھلا، چنگا واقعی چنگا بھلا، کیونکہ اگلا لفظ تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. ثم ینکرونہا، اس نعمت اللہ کی نعمت کو مان کر اس کو عارف ہو کے اس کو تسلیم کر کے تم اس کے منکر ہو گئے ہو. منکر ہو گئے ہو. ثم ینکرونہا، منکر ہو گئے ہو. وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، تم منکر نہیں ہوئے، اللہ کی نظر میں اکثریت کافر ہو گئی ہے. اللہ غنی سرکار یا عالی حیدری یا اکثر کافر ہو گئے. ہاں اکثر، یہ ماننے والوں سے خطاب ہے، کافروں سے خطاب نہیں. ماننے والوں سے خطاب ہے. ماننے جو عارف ہو گئے تھے کہ یہ کون ہے. اللہ کی ایک نعمت، اور جب شور و غوغا بلند ہوا، رواٹ شکار بنڈی، سرکار ایک کیڑی نعمت. یقین جانی ساری در منصور، ہر ساری تفاسیر شیعہ سنی، پھر وہی بدبخت لفظ نہیں. امت محمد کی تفسیریں، کافروں کی تفسیروں سے مجھے کوئی رابطہ نہیں. ٹھیک ہے، امت محمد مصطفیٰ کی تفاسیر ساری اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ اپنے گھروں میں مولوی فرمان صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجئے. سب نے لکھا کہ ایک شخص اٹھے جلیل القدر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زبور ہے، یہ اللہ کی کتاب زبور ہے جس کو ہم پہلے مانتے تھے، پھر ہم انکاری ہو گئے، تو کیا زبور کو نہ ماننے والا کافر ہو گیا؟ رسول نے کہا لا لا لا، اجلس، بہ جا. نہیں بہ جا. ایک اور شخصیت اٹھی، وہ بھی بڑی جلیل القدر، بڑی جلیل القدر. انہوں نے کہا سرکار یہ تورات ہے؟ رسول نے کہا نہیں. کہا مولا یہ زبور ہے؟ کہا نہیں. کہا مولا یہ انجیل ہے؟ کہا نہیں. مولا یہ قرآن ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا پھر یا رسول اللہ آپ ہیں، آپ ہیں وہ اللہ کی نعمت. آپ نے فرمایا نہیں، قرآن نے کہا میں فقط رسول، ہائے ہائے ہائے، میں فقط رسول.
میں فقط رسول، مولا معن نعمہ، پھر یہ نعمت کیا ہے؟ سرکار نے کہا ذرا اگیرے اگیرے ہو آؤ، مسجد میں اور بھی جگہ بن جائے۔ لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے، مسجد فل ہو گئی، بھر گئی۔ تب رسول اٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا ھذا نعمت اللہ، ھذا کسی کی طرف اشارہ کیا، ھذا نعمت اللہ۔ لوگوں کا منہ ادھر پھر گیا کہ یہ ھذا کون ہے؟ جب ان کا منہ مڑا تو اللہ کے رسول نے کہا علی ابن ابی طالب۔ سرکار علی ابن ابی طالب، سرکار علی ابن ابی طالب، سرکار علی ابن ابی حیدری یا کا علی ابن ابی طالب۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی یہیں کھڑے تھے، لوگوں کا ہوئے 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 منکر ہو کے تھے کافر، اور کچھ اس میں کھڑے تھے خدا کی قسم ابھی آپ سے حلف لیا تھا جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں، علی جیسے سچ پہ بات کرنے کے لیے کسی کو حق ہے جھوٹ بولنے کا؟ خدا سے ڈریے، مرنا نہیں۔ سرکار خدا سے ڈریے، مالک سے ڈریے۔ سرکار جو ہی رسول نے یہ فرمایا اور لوگوں نے کہا مر گئے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ علی نو تو واقعی بنیا سی، پھر تھوڑے تھوڑے ہورویں ہو گئے، پھر نمازاں تے زور، روزیاں تے زور، حجاں تے، زکاتاں تے اللہ آدھا ہے نماز نہ پڑھو میں تو انہوں کافر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اقامت میں کہتے ہو قد قامت الصلاۃ، مطلب جان دے؟ چلو نجفی سے سن لیجی، نجف کا پڑھا ہوں وہاں سے سنا دیتا۔ قد قامت الصلاۃ کہ نماز قائم ہو گئی، وہ جو تم نے گواہیاں دی ہیں نا وہ قائم ہو گئی ہے، اب تو صرف ادائیگی ہے، ادائیگی کرو اس کی۔ نماز تو تمہاری پڑھی گئی، نماز تو تمہاری پڑھی گئی۔ اور کیا رسول نے نہیں فرمایا ذکر علی و عبادہ، علی کا ذکر کرنا، سننا، بولنا، بتانا عبادت ہے، عبادت ہے۔ پھر رسول نے رک کے کہا تھا کہ جس جگہ علی کا نام لکھا ہو اس کی طرف دیکھنا عبادت، جس کتاب میں ہو اس کتاب کا دیکھنا عبادت۔ ہائے 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 اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ حدیث سنبھال لو، نماز ایک عظیم عبادت جو میں خود کرتا ہوں، تمہیں کیوں روکوں گا؟ خود کرتا ہوں تو تمہیں کہہ رہا ہوں، ایک عظیم عبادت ہے نماز، یاد رکھنا ایک عظیم عبادت ہے نماز، لیکن یہ اپنے اندر عبادت ہے، یعنی یہ پڑھی جائے گی تو عبادت ہے۔ اب کوئی بندہ پڑھ رہا ہو میں اسے بیٹھ کے دیکھتا رہوں تھے کانڈ لا کے، کوئی مجھے ثواب ہوگا؟ تو نماز کو دیکھنا ثواب نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا اچھا، دوسرا بندہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، میں نے اسے کہا یار کان کر، اس نے کان کیا، میں نے کہا نماز 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 نماز، ہوا ثواب؟ تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اپنی ذات میں عبادت ہے، نہ اس کا دیکھنا عبادت، نہ اس کا سننا عبادت، نہ اس کا نام لینا عبادت، لیکن علی ذکر علی و عبادہ، نام لو تو عبادت، ذکر کرو تو عبادت، ذکر دکھاؤ تو عبادت، ذکر سناؤ تو عبادت، تو وہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، علی کی نہیں۔
سمجھ رہے نا حضور؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اب انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا، چلو ایک ان کو ہدیہ کرنے کے لیے تاکہ ان کی بات مزید بڑھ جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے یہ تکبیر ہے کیا۔ آپ کو پتہ یہ تکبیر کب شروع ہوئی؟ یہ کس دن رسول نے دی؟ دیکھ لو مسلمانہ دا حال ہے کہ اے نہیں پتہ بھی اللہ اکبر رسول نے کدو آکھیا۔ حضور جب پہلی جنگ ہوئی بدر میں، جنگ بدر ہوئی، تو وہ بڑا سٹیل دا بنے آیا کوئی اتفاق فاؤنڈری کا، حبل کو اٹھا لائے سرکار، حبل کو کاندھوں پہ، او بلا تانبے دب سون چاندی چوندی اتے سونا سونا لگ گیا۔ اب اس کو وہ کہہ رہے حبل حبلا حبلا، رسول آگے کھڑے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، رسول کا چہرہ لال ہو گیا۔ اب تو مجھے کہنے کی اجازت ہے نا، عین اللہ نے دیکھا، وجہ اللہ مڑا، عین اللہ نے دیکھا، لسان اللہ بولا، یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ کہ یہ بت کو اٹھا لائیں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ گلاب کی طرح ہو جائے، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کوئی نعرہ بلند کروں۔ آج بھی آپ وہاں جائیے بدر میں، اور جو بھیڑے چرا رہے ہو نا، علم والے ہیں تو نہیں پوچھنا، بیٹا چاران والے ہیں تو پوچھنا، انہوں کو پوچھو یار یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ ریت کی کیوں ہیں؟ یعنی وہاں بدر کے قریب جتنے پہاڑ ہیں نا، جتنی چوٹیاں ہیں، وہ سب ریت کی ہیں، نہ وہ آندھی طوفان سے اڑتی ہیں۔ جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے وہ گواہی دیں گے میری کہ جی واقعی وہاں پہ پہاڑ نہیں ہیں، بڑے بڑے ریت کے ہیں وہ پہاڑ، لیکن وہ ہیں ریت کے۔ ان سے پوچھئے، اس بھیڑوں کو چرانے والے، اس سے پوچھئے ایالی کلوں کہ یار یہ بتاؤ یہ اتنے اتنے پہاڑ ریت کے یہ کیا ہیں؟ وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تکبیرۃ العلی، ڈنگا جا منہ کر کے نا تکبیر، وہ کہے گا یہ علی کی تکبیر ہے۔ اب تم خود ڈھونڈو کہ یہ علی کی کیا۔ جب رسول اللہ سے کہا میں بھی نعرہ لگاؤں، تو بدر میں ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے علی بادشاہ نے کہا اللہ اکبر، جتنے پہاڑ تھے وہ ریت میں بدل گئے۔ سمجھ رہے؟ تو آپ کو تکبیر ملی، جس علی کو ماننے سے آپ کو شرک ہوا تھا، آپ نصیری بنے تھے، اسی نے نعرہ دیا تھا اللہ اکبر، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ تب انہوں نے رسول اللہ خوش ہوئے تو علی نے کہا یا رسول اللہ، اور جب رسول کا نعرہ لگا تو رسول نے علی کو دیکھ کے کہا یا علی۔ تب جا کے یہ نعرے آپ کو ملے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی۔ تو آپ نے سنت علی کو تکبیر کہہ کے پورا کیا، اور پھر رسول اللہ نے حدیث دی، رسول اللہ نے کیا میرا ٹائم ختم ہو گیا؟ ہاں نہیں، میں چھوڑ دوں گا اسے، میں نے کبھی نہیں انتظار کیا۔ ہاں آپ بالکل بے چین نہ ہو، ہاں بس آپ مجھے کتنے منٹ، 2 منٹ 3 منٹ، اچھا چلو 10 منٹ، چلو صاحب دوسرا جو ہے وہ پڑھ دے گا، کوئی بات نہیں، آپ کے وقت کے مطابق آپ پڑھیں۔ میں تو پڑھ ہی رہا ہوں سرکار، ہاں لیکن بڑا خطرناک بندہ ہوندہ ہے اسٹیج سیکٹری۔ اگر علی دے ذکر نو کوئی قطع کر سکتا ہے نا تو وہ ہی کر سکتا
او یار میں علی پڑھ رہا ہوں، تو بعد اچ بندہ پڑھانا ہے۔ سرکار علی پڑھنا، لیکن میں تے جناب راہ اچ پوچھے آئی کہ تہاڈا ٹائم پورا ہو گیا تے میں واپس لاہور ہٹ جانا۔ ہاں میں تے پوچھ لو امجد بھائی تو، میں کیا سی، میں کہ تہاڈا کیونکہ میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تے اگر تہاڈے کوئی بندیاں دی ایڈجسٹمنٹ ہے تو میں واپس جا۔ ہاں جی، اگر اس نے بھی میرے بعد علی پڑھنا ہے تو پھر علی سننا بھی واجب ہے۔ سرکار سرکار نہیں نہیں، حاضر 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 نہیں نہیں، اچھا 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 نہیں نہیں، میں لیکن پھر بھی میں اپنے ٹائم اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ آپ کیوں پڑھاونا جی، آپ ٹائم تے پڑھائی سا، لیکن تسی سنو تو سنو نہ لے بنو، میں تو سپیڈ لگا دوں گا۔ میں نے اتنا ذکر کیا صرف 2 حدیثیں دینے کے لیے تاکہ تمہید مکمل ہو جائے اور تم وہ وزن اٹھا لو، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ ساری باتیں آپ کو بھی آتی ہیں، ایسی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کس کی جرت یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو عالم کہے؟ سرکار کس کی جرت جو یہاں کوئی بیٹھے اور اپنے آپ کو کہے میں عالم؟ جو بیٹھ کر کہے کہ یہاں میں عالم ہوں وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا۔ سمجھ رہے نا؟ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ 14 بیٹھے ہیں، 14 کے سامنے کوئی عالم، سبحان اللہ، منہ نہیں ویکھیا عالم صاحب دا منہ نہیں ویکھیا۔ سرکار مالکوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں سب غلام ہیں، وہی عالم ہیں۔ ہاں بس آپ توجہ رکھیے، تکبیر کہی علی نے، اللہ اکبر آپ کو تب ملا، بدر میں ملا، علی کے کہنے سے ملا، علی کے کہنے سے ملا سرکار۔ اب آئیے کچھ عرفان کی طرف، میں نے تمہید باندھ لی۔ اب علی بادشاہ کا میں نے ابھی ایک خطبہ ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ اسے اٹھا پائیں گے اور کتنے لوگ اگلے سال کا انتظار کریں گے، کیونکہ پورے سال دے وچ تے تسی مینوں سدنا نہیں ہوندا۔ نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے صدرنا، نہیں میں یہ نہیں کہہ، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سالانہ آپ کے پاس حاضری کا موقع ہوتا ہے تو بہت ساری پیغامات دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا سرکار؟ میں نے کبھی مقابلہ نہیں کروایا، چاہے کتابوں میں ہوگا بھی صحیح، میں نے کبھی نہیں مقابلہ کروایا کہ ان بادشاہوں میں سے اس نے کہا میرے یہ فضائل ہیں، میرے یہ فضائل ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی اپنے فضائل سے افضل ہے۔ ہائے 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 ہائے، اپنے فضائل سے افضل ہے۔ علی کے فضائل کو بھی علی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ سرکار انہیں بھی علی نہیں ملتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ انہیں بھی علی نہیں ملتا۔ ہم کون سے فضائل جانتے ہیں؟ جو مکہ مدینہ میں جو علی موجود تھے، ہم ان کے صرف وجودی فضائل سنتے ہیں، علی کے فضائل نہیں۔ یہ سارے فضائل وجود علی کے ہیں، علی کے نہیں۔ علی اور ہے، وجود علی اور ہے، ولایت علی اور ہے، ولایت علی اور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہیں الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں جب کوئی علی کو جانتا ہی نہیں تو اب علی نہ ماننے کے لیے زمین پہ اترے، نہ پہچاننے کے لیے اترے کہ تم ان کی پہچان کرو، نہ سوچنے کے لیے اترے، نہ ماننے کے لیے، نہ پہچاننے کے لیے، نہ سوچنے کے لیے۔
تو پھر علی کیوں اترے؟ اللہ نے علی نہ ماننے کے لیے اتارا ہے، نہ سوچنے کے لیے اتارا ہے، نہ پہچاننے کے لیے اتارا، صرف اللہ نے علی اس لیے نازل کیا کہ میری مخلوق علی میں گم ہو جائے، ان کے سوال ختم ہو جائیں گے، یہ اللہ ہے کہ بندہ۔ ہائے 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 سرکار، ورنہ امام شافعی نے کہا تھا، سرکار امام شافعی نے کہا تھا کہ میری عقل معوف ہو جاتی ہے، میں علی کو کیسے سوچوں، کیونکہ میری عقل سجدے میں گر جاتی ہے کہ شافعی علی تیرا خدا ہے وہ نہیں۔ آئے آئے آئے، یہاں امام شافعی کا یہ عالم ہے۔ سرکار اس علی بادشاہ نے ہاں ایک اور بات بھی ہے، افقائے یعنی فقہائے کوفہ سے علی بادشاہ نے ایک دن مسجد کوفہ میں خطاب فرمایا اور معراج نبی کی جگہ بیٹھے تھے، یعنی معراج میں رسول جس جگہ مسجد کوفہ میں اترے اس جگہ علی کی مسند تھی بادشاہ کی، اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا بیٹھی ہوتی، کوئی فقیہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو علی بادشاہ نے ان کے اوپر اپنی شان کی حدیثیں بیان کرنا شروع کی۔ اب ان میں سے کوئی ہوں گے، کوئی ہوں گے، انہوں نے تھوڑا سا منہ شو بنایا اور ایک نے کہا رسول نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہ کرو۔ سمجھیں تو صحیح دنیا نے کیا کیا کہا یہ اچھی بات نہیں ہوتی اپنے منہ سے اپنی فضیلت بیان کرنی، اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان کرنے۔ علی بادشاہ نے سماعت فرما لیا، اذن اللہ ہے، ہوا نے مخبری کی، نہ بھی کرتی تو بھی پتا تھا۔ اچانک علی بادشاہ نے خطبے کو روکا اور آپ نے ارشاد فرمایا او لوگو، مجھ علی کو بھی پسند نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنے فضائل تمہیں سناؤں، مجھ علی کو بھی پسند نہیں کہ میں تمہیں اپنے منہ سے اپنے فضائل سناؤں، لیکن میں کیا کروں؟ علی نے ہاتھ بلند کیے، میں کیا کروں؟ اس اللہ نے خود مجھ پر بھی واجب کر رکھا ہے کہ علی کے فضائل پڑھ۔ ہائے 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 سرکار کیا عرض کروں، ہائے ہائے یا علی، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں کہ مجھ علی پر بھی واجب ہے کہ میں اللہ کے علی کے فضائل پڑھوں۔ تو پتہ چلا کوئی نہیں جانتا، افقائے کوفہ ڈر گئے، علی بادشاہ کے پیر پکڑنے لگے، سجدے کرنے لگے، رخساریں رکھنے لگے قدموں میں۔ علی نے کہا، پیچھے پاؤں ہٹا کر علی بادشاہ نے یقین کیجیے، کہا نا جو کہوں گا سچ کہوں۔ علی بادشاہ نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے، کھینچ لیے اور انہوں نے کہا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس میں سے دو شخص روتے اٹھے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ علی نے فرمایا تم محمد رسول اللہ کی امت کیسی امت ہو؟ جب رسول کہہ رہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو تم نے اس وقت کیوں نہ پوچھا؟ اور جب رسول تم میں کہہ رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، تو اپنے نبی کے پیر کیوں نہ پکڑے کہ بتاتے کہ رسول اللہ میں بتائیے علی کون ہے؟ تم نے اپنے نبی سے تو پوچھا نہیں، اللہ تک تم جا نہیں سکتے تھے، محمد سے پوچھا ہوتا کہ میں علی کون ہوں، اب مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں علی کون ہوں؟ دور ہو جاؤ، میں اطاعت محمد میں ہوں، میں محمد کی اطاعت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا ہے علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، میرا نام انہوں نے لیا نہیں، اس لیے میں بھی نہیں جانتا علی کون ہے۔ ہائے 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 سرکار حضور حیدری، ہاں فضائل سے علی کو ماننے والوں، فضائل سے علی کو ماننے والوں، اب کیا بنا؟
علی کہہ رہے ہیں میں اطاعت رسول میں ہوں، اور میرے رسول نے میرا نام نہیں لیا کہ علی کو یا علی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا محمد جانتے ہیں. کہا نہیں، انہوں نے صرف دو کا نام لیا کہ اللہ جانتا ہے یا میں رسول جانتا ہوں، میرا نام نہیں لیا. تو میں تو رسول، میرے مولا ہیں، میرے مولا. اچھا، ابو ذر نے یہ بات غدیر میں پلے باندھ لی، من کنت مولا فہذا علی المولا. ایک دفعہ کہنے لگے اے میرے مولا، اے مولا، اب تو آپ علی نہیں ہیں، رسول نے آپ کو کہہ دیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا. یہ کون سے عربی لفظ کا ترجمہ؟ یہ جس جس. بس کر دو یار، من کنتو مولا، اس میں کون سا لفظ ہے جس کا معنی جس جس؟ اگر اس کنتو کا معنی جس جس ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ. ہائے 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 ہائے، سرکار مات نہیں مار دیتی عربی دی سارے رل کے سرکار. تو مجھے بتاؤ میں کیا فضائل، یا کوئی غدیر کیا پڑھے گا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں جس جس کوئی نہیں. من کون تو، یہ یہاں من کون تو ضمیریں ہیں، ضمیریں ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں جس جس کا نہیں، جہاں جہاں میں مولا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں جہاں میں مولا وہاں وہاں یہ علی مولا. لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، میرا جسم اس کا جسم، اس کی روح میری روح، میری روح اس کی روح. تو ابو ذر نے کہا اب تو غدیر کے بعد آپ علی نہیں رہے، محمد ہو گئے ہیں. ہائے ہائے، میں تمہیں کہاں گھیر کے لے آیا. کہا آپ تو محمد ہو گئے ہیں سرکار. کیا کہنا ابو ذر تیری عقل کا کہ تو نے کیسی باتیں یاد رکھی اور ہم تک پہنچائیں. کہا یا علی آج تو آپ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ غدیر کے بعد آپ ہمارے محمد ہیں، اور علی کا پتہ اللہ کو ہے یا صرف محمد کو، اور آپ آج ہمارے سامنے محمد کی مسند پہ ہیں. آپ ہیں محمد، تو آج ہمیں بتائیے علی کون ہے. ہائے 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 سرکار. حضور ہیں ہم مولوی کیا پڑھیں گے علی، بس کرو یار، خدا اور رسول سے لے کے پڑھو. کون کیا پڑھے گا سرکار. کہا اب دیکھ لیں کیسے کیسے صاحبان عقل بیٹھے تھے ہائے علی کے سامنے. کہنے لگے اب تو تب علی بادشاہ نے کہا بس بھائی میں آخری حدیث بیٹا سنا رہا ہوں، جس نے بھی پڑھنا ہے اور اس کو آپ وہ بالکل تیار رہیں جی. وہ بس مجھے صرف حدیث ختم کرنی، لیکن جب مصائب پڑھیں تو میرا بھی نام لے لیجئے گا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بچوں کو شے دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے، انہیں پڑھانا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے. ہاں اگر اخلاق ممبر سے نہیں ملتا پھر نہیں ملتا، پھر کتنے. اس وجہ سے بیٹا میں معافی چاہتا ہوں، 5-10 منٹ میں نے زیادہ لی ہوں تو اس کے لیے معذرت. لیکن کیا کروں، علی ہے ہی ایسا. یقین جانے. ہاں یا مجھے امجد بھائی آخر پہ رکھا کرے ہیں کہ چل بھائی ٹھیک ہے ہوں جتوں تک ساڈا ٹائم ہے تسی اتوں تک ہے. ہاں آخر میں نے لاہور سے آنا ہوتا ہے، چلو میں آخر پہ آ کے بھی آرام سے ذرا چائے شائے بھی پی لوں، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے میری تھوڑی، اور اس کے بعد پھر کھلا ٹائم میں 2-4 گھنٹے. ہاں جی ہاں خدا کی قسم. ورنہ پتہ ہے کیا، اب لاہور جاتے تک میرے دل میں ہے یہ بھی کہنا تھا، یہ بھی کہنا تھا، وہ علی ہی کیا جو ختم ہو جائے. تو اگلی دفعہ اگر اللہ تہاڈی سب دی زندگی رکھے
سرکار ہاں ضرور پڑھیں گے جی، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، سب جگہ پڑھیں گے، ہمیشہ پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں گے۔ لیکن سرکار اس وقت تو آپ متوجہ رہیے کہ میں حدیث سنن، صحابہ جو خاص صحابہ، جو صحابہ جو بھی صحابہ، ہمارے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، نہ ہمارے کہنے سے بدل جائے گا، نہ ہمارے کہنے سے کوئی بن جائے گا۔ لو اسی تے ایڈے لاچار لوگ ہیں، نہ کسی نو بڑھا سکتے ہیں، نہ کسی نو کٹا سکتے ہیں۔ اے نبی دا اپنا اختیار ہے، کسی نو کول بلا لوے، کسی نو کہے لعنت تیرے تے، اے اسی تے کر نہیں سکتے، اے تے ہے سونے دا اپنا کام ہے، سونے دا اپنا کام۔ اب سونا بن گیا ہے علی، کالی کملی والا بن گیا ہے علی، مراجاں والا بن گیا ہے علی، عزتاں والا بن گیا ہے علی، وہیاں سنن والا بن گیا ہے ہن علی، عالمین واسطے رحمت بن گیا ہے علی، اللہ دیاں گلاں سمجھن والا ہن بن گیا ہے علی، مخلوق نو نجات دے والا بن گیا ہے علی۔ علم نہیں، عالم نہیں، ایک لقب ہے امیر المومنین کا، وہ سن لو اور یاد رکھنا ہمیشہ، جو بچے پڑھتے ہیں امتحانات دیتے ہیں انہیں خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہ اس کو پڑھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، پرچہ جبریل ہی حل کرے گا، ہے نا؟ بچے میرے بھی خوش ہو جائیں گے، بھئی چلیں نجوی صاحب آئے تو کچھ تو دس گئے نا۔ دیکھیں عیبت اللہ، اور ایک جگہ پہ عیبت علم اللہ، یہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، عیبت علم اللہ، اللہ کے علم، نہیں پہلے میں دساں گا کی ہوندہ۔ بچیاں دا گلہ ویکھیا او جدے 58-56 روپیہ 5 روپے گول والا مٹی کا خوبصورت سب، اچھا تو کیا دیں یہ تھے، گوکا وہ پیسے ڈالنے والا، وہ گوکا، اسے عربی میں کہتے ہیں عیباتا۔ تو اللہ کے رسول نے علی کو دیکھ کے فرمایا ہے یا عیبتا علم اللہ، اے اللہ دے علم دے گلیا، اللہ اکبر، سرکار نوازش، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہاں علی سلوات، ہاں دوجے نو نہیں پتا اس گلے میں کیا ہے، اس میں کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، جس نے ڈالا ہے نا تو علی ہے اللہ کا غلہ، جس میں اللہ نے اپنا علم ڈالا ہے، اپنا علم، تو علی غیر اللہ کیسے ہوا؟ جدو اللہ اپنا علم تو علی غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ آپ کو عقل و فہم و بصارت اور بصیرت عطا فرمائے۔ ابو ذر نے پوچھا مولا بتائیے علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ قطرۃ المنبہار سے بھی روایت لے رہا ہوں اور بہت ساری کتابوں میں، لیکن تمہارے اردو ترجمے میں وہ پڑھی ہوئی ہیں، دیکھ لینا، جاؤ چھٹی ہے، بہت ساری ڈھیر ساری محبتیں تمہارے لیے علی علی کر کے لایا ہوں، وہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں کہ تم سدا جیو، سدا خوش رہو، سدا تمہاری حاجتیں پوری رہیں، اور تمہارے ہاتھوں کو اللہ سخی کے ہاتھ کر دے، اور اللہ وہ کچھ دے جو مومنوں کو نصیب رکھا ہے اللہ نے، ہر حاجت تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہو،
ہاں سرکار بہت ساری محبتیں میرے طرف سے، بہت ساری محبتیں، یقین جانیے آپ سب کی زیارت ہوگی مجھے، اتنی حجوں کا ثواب، مومن کو مومن کا چہرہ دیکھنے پہ پتہ کتنے ثواب ہیں، اس وقت اب میں بتاؤں گا نہیں، وہ قبلہ بتا دیں گے آپ کو کہ مومن کو مومن کے دیکھنے کا کتنا ثواب ہے، اتنا سارا ثواب ٹرالیاں بھر بھر کے میں اتھو لے جانا۔ سرکار علی بادشاہ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ سرکار ہم سارے صحابی، آج ہمیں بتائیے کہ علی کون ہے؟ مسند رسول پہ کالی کملی اوڑے، آسائے رسول پکڑے، نالین رسول پہنے، صحاب امامہ سر پہ رکھے، علی محمد کے روپ میں آیا۔ اب علی بادشاہ نے کہا او لوگوں سنو، مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ علی بتانے لگے ہیں کہ علی کون ہے۔ کہا میں نے رسول اللہ کے پاس حاضری دی، حضور نے اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے مجھے قریب بلایا اور مجھے کہا اپنا کان میرے لبوں سے لگاؤ۔ جب میں نے کان لگایا تو رسول اللہ، یہ کون رسول اللہ جو وحی کے بغیر بولتا نہیں، الا وحی یوحا، جب تک میں حکم نہ دوں، میں خود نہ بول لوں، رسول نہیں بولتا۔ کہا میں نے کان لگایا، رسول اللہ نے، علی کہہ رہے ہیں میرے کان میں کہا علی جب میں اس دنیا کو چھوڑ دوں مجھے غسل و کفن دے لو۔ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے نبی کا غسل و کفن، لیکن میں وہی پڑھوں گا جو حدیث میں ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا میرے کان میں جب مجھے غسل و کفن دے دو تو مجھے میری مسند پہ بٹھا دینا۔ حضور کہہ رہے ہیں علی، اور علی مسند پہ بیٹھ کے فرما کہ میری مسند پہ علی مجھے بٹھا دینا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو وحی کے بغیر بولتا نہیں، یعنی رسول اور اللہ مل کے بول رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، علی مسند پہ بٹھا دینا، مسند پہ، اور مجھ سے ہر وہ بات پوچھ لینا جو تم نے زندگی میں مجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں پوچھی۔ یہ شہر علم باب علم سے کہہ رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ اعبتا علم اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تم نے کچھ نہ شرم سے پوچھا ہو تو مجھ سے پوچھ لینا مجھے بٹھا کے۔ علی کہہ رہے ہیں او صحابہ رسول، او شرطہ الخمیس، یہ پتہ ہے آپ کا کس کس کا لقب ہے؟ شرطہ کہتے ہیں سپاہی کو، عربی میں شرطہ کہتے ہیں نا۔ تو اللہ کے رسول اور علی نے 5 بندوں کو کہا تھا کہ تم ہمارے شرطۃ الخمیس ہو، ہمارے 5 سپاہی۔ کہیں علی کے آگے 5 بیٹھے تھے، سلیمان ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، مقداد، حذیفہ یمانی، یہ 5 شرطۃ الخمیس ہیں۔ ہاں ایمان سے اگر کبھی ڈر لگے نا تو یہی 5 نام لے کے نا کہ یا شرطۃ الخمیس میری مدد کو پہنچو، یہ 5 آ کے گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ہاں ہائے ہائے، آج تو تمہارے سامنے پتہ نہیں کیوں دل کھل رہا ہے، ورنہ میں تو ان معاملوں میں بہت کنجوس ہوں سرکار، کیونکہ دل کرتا ہے کہ علی کی باتیں بندہ اپنے آپ سے بھی چھپا لے۔ ایسا ہے علی سرکار، دل نہیں کرتا اپنے آپ کو بھی بتانے کو۔ ہاں بھئی میں حسنین نو کیوں دساں یہ صرف مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرکار علی بادشاہ نے کہا اے شرطۃ الخمیس، اے 5 سپاہیوں، سپاہیوں، 5 سپاہیوں، رسول نے مجھ سے کہا جب غسل و کفن دے لو مجھے میری مسند پہ بٹھا دینا، جب میں مسند پہ بیٹھ جاؤں تم نے جو زندگی میں نے پوچھا وہ مجھ سے پوچھ لینا، میں تمہیں بتلا دوں گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ علی کہتے ہیں میں نے غسل و کفن تجہیز و تکفین کی، میں نے رسول اللہ کو مسند پہ تکیہ لگا کے بٹھا دیا،
رسول ہیبت سے بیٹھ گئے. علی کہہ رہے ہیں, ہیبت اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہیبت سے بیٹھ گئے. میں آگے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. رسول نے مجھ سے پوچھا, پوچھو علی کیا پوچھنا چاہتے ہو. میں نے سر جھکا کے کہا نہیں, سر اٹھا کے. میں نے اپنا سر اٹھایا. علی کہتے ہیں واللہ واللہ واللہ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میں نے ایسا چہرہ محمد کا کبھی نہیں دیکھا تھا. جیسی ہیبت اس چہرے پہ جلال تھا. جب عین اللہ کہہ دے کہ ہم نے نہیں دیکھا, بس جنہوں سورائی ہو ٹھیک ہے, جنہوں نہیں آئی ٹھیک ہے. اچھا سرکار کہا, میں نے نگاہ اٹھائی, میں نے چہرہ سے, میں نے کہا یا رسول اللہ بس ایک بات آپ سے پوچھنا بھول گیا. کہا پوچھو. کہا مولا یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ کون ہیں. ہائے ہائے ہائے, یقین کرو یہ جھومنے والی مجلس ہے. ہاں جھومنے والی, اور جشن ہوتا تو میں اٹھ کے جھومتا. سونے سے لکھنے والی, آب زر سے لکھنے والی, کلیجوں پہ اسے لکھ لو. کہا میں نے پوچھا یا رسول اللہ علی پوچھنا چاہتا ہے آپ کون ہیں. کہا جلال سے رسول کے کفن کے سے بازو باہر آ گئے, اور رسول کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بازو پھیلا لیے, اور ایسا لہجہ میں نے زندگی میں نہیں سنا تھا. رسول نے گہری نگاہ مجھ پہ ڈالی. کہا علی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں, تو علی پھر غور سے سنو, میں محمد بس علی ہوں.